ایڈیشنل اینڈ ادر کنسٹرینٹس. اسٹینڈرڈ کنسٹرینٹس ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں, ان کا کچھ آئیڈیا ہو گیا, ان کے ہم نے کچھ ایگزامپلس فالو اپ کی ہیں. وہ کنسٹرینٹس تھے کینڈیڈیٹ کیز, پرائمری کی, سیروگیٹڈ کی, فورن کی, کمپوزٹ کی. دوز آر دی اسٹینڈرڈ کنسٹرینٹس. اب ہم کچھ ایڈیشنل کنسٹرینٹس پہ آتے ہیں. ان کو ہم نارملی کسٹمائز کنسٹرینٹس بھی کہتے ہیں, ان کو ہم ایڈیشنل کنسٹرینٹس بھی کہتے ہیں, ان کو ہم ادر کنسٹرینٹس کی فارم میں بھی لکھتے ہیں, جو کہ یہ کنسٹرینٹس اسٹینڈرڈ کنسٹرینٹ سے ہٹ کے ہیں. یعنی آپ کو ڈیٹا کے اوپر فردر ریسٹرکشنز لگانی ہوتی ہیں جو کہ مینج کی جاتی ہیں. یہ کنسٹرینٹس کون سے ہوتے ہیں یا یہ کس قسم کے کنسٹرینٹس ہیں, کہاں اور کس جگہ یوز کیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم لوگ ایک کانسیپٹ یوز کریں گے نل اور بلینک ویلیو کا یا ناٹ اویلیبل ویلیو کا. اسی طریقے سے ڈومین کنسٹرینٹ بھی ہم یوز کریں گے جو کہ پارٹ ہے ادر کنسٹرینٹ کا, لیکن اس کو کنسیپچولی ایک ڈفرنٹ طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. What are the additional constraints? Other constraints means additional constraints in addition to the standard keys like primary key, foreign key, surrogated and composite keys. ان constraints کو ہم for example کہتے ہیں جی not null, check constraints, default, unique, etc. اور کچھ constraints آپ triggers کے through بھی کرتے ہیں, وہ بھی other constraints کا part ہے. So these are basically called additional constraints as compared to the standard constraints. پہلے ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ نل کیا ہے. نل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلینک ویلیو ان اے سیل. جیسے ایکسل شیٹ ہے آپ کے پاس, آپ کسی سیل کے اندر کو ویلیو لکھتے ہیں. جب وہ ویلیو لکھ دیتے ہیں تو وہ نون ہوتی ہے, جب وہ ویلیو نہیں لکھتے ہیں تو وہ ان نون ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلینک وداؤٹ اسپیسز از کالڈ نل ویلیو. فار ایگزامپل آپ نے ایگزام دیا ہے اور آپ کے مارکس 0 آئے ہیں یا کسی اسٹوڈنٹ کے مارکس 0 آئے ہیں تو 0 لکھا جائے گا. لیکن ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ایگزام میں آیا ہی نہیں ہے, اس کے مارکس 0 نہیں لکھے جائیں گے, اس کے مارکس بلینک لکھے جائیں گے. بلینک کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس اسٹوڈنٹ نے ایگزام نہیں دیا ہے. 0 از اے ویلیو, بلینک از ناٹ اے ویلیو. اور نل کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ارتھمیٹک آپریشنز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان نون ہوتی ہے. اگر آپ نل +25 کریں گے تو نل ہی آئے گا. اس کی وجہ ہے کہ نل کی ویلیو ہے نہیں, ایڈ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو پتا نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا آؤٹ پٹ بھی انڈیفائنڈ ہوگا, یعنی نل ہی ہوگا. تو نل ملٹیپلائڈ بائی 35 نل ہی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں وہ نان ویلیو نہیں ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ کین ناٹ بی کمپیوٹ اینی تھنگ ود نل ویلیو. اچھا, اب ہم کچھ تھوڑے سے ڈسکشن کریں گے ڈومین کنسٹرینٹ کی. ڈومین کنسٹرینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کالم چاہیے, اس کالم میں جتنی ویلیوز آتی ہیں اس کے سیٹ کو ڈومین کہتے ہیں. ریلیشنل ڈیٹا بیس سسٹم کی ڈیفینیشن میں یہ چیز کہی گئی ہے, یہ چیز ڈیفائن ہے کہ ڈومین از لنک ود اے کالم اینڈ کالم ویلیوز. تو جتنی ویلیوز آپ کسی کالم سے پک کرتے ہیں ان ویلیوز کو اگر آپ علیحدہ کر کے لکھیں تو اس کو ہم کہیں گے ڈومین سیٹ, ڈفرنٹ ویلیوز. اب ڈومین ویلیوز میں ہے کیا؟ ڈومین ویلیوز کو نارملی کنسیڈر کیا جاتا ہے اٹامک ویلیو, یعنی ایک سیل کے اندر سنگل ویلیو آنی چاہیے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اسٹوڈنٹ, اس کے اندر ایک ٹیلی فون کالم ہے. تو ٹیلی فون ایک کالم میں ہم ایک ہی ٹیلی فون نمبر لکھ سکتے ہیں اور لکھنا چاہیے. اور ڈیزائنر کو بھی میک شور کرنا چاہیے کہ یوزر صرف ایک ہی لکھ سکے, ایک سے زیادہ نہ لکھ سکے. مثلاً آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپنے 2 موبائل نمبر دیتا ہے, وہ کہتا ہے جی میرے 2 نمبر ہیں, آپ یہ انٹر کر دیں. تو یوزر اس کو کیا لکھتا ہے؟ یوزر اس کو لکھتا ہے 1 موبائل نمبر کاما 2nd موبائل نمبر. تو یہ اٹامک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ایک سیل کے اندر آپ نے 2 موبائل نمبر لکھنے کی کوشش کی ہے. اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ایڈیشنل کنسٹرینٹ لگائیں گے, یعنی سائز آف دی کالم اتنا رکھیں کہ 2 ٹیلی فون نمبر آ ہی نہ سکیں. مثلاً آپ تقریباً اس کی لینتھ 10 یا 11 لکھ دیں. اس کا وجہ کیا ہوگی کہ وہ جو بھی نمبر وہ انٹر کرے گا وہ 10 یا 11 سے زیادہ نہیں کر سکتا, کاما بھی نہیں ڈال سکتا وہاں پہ. اسی طریقے سے اگر آپ اس کی لینتھ 20 یا 25 دے دیتے ہیں, وہ اس میں 2 نمبر انٹر کر سکتا ہے, 1 ٹیلی فون نمبر کاما 2nd ٹیلی فون نمبر. تو لینتھ آف دی کالم میٹرس. ڈومین کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو ویلیو رکھنی ہے اس کالم میں اس کو ہم کہتے ہیں ڈومین. اور ڈومین ان کنسٹرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سائز اتنا رکھنا ہے کہ ان نیسیسری ڈیٹا اس کے اندر نہ آئے, ملٹیپل ویلیوز نہ آئیں,
اونلی اٹامک ویلیو اس کے اندر سیو ہو. تو یہ بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں ڈومین کنسٹرینٹ. ڈومین کنسٹرینٹ مسٹ بی اٹامک مینس نو ٹو موبائل نمبر سیوڈ ان ون سیل آف اے ڈومین. سائز آف دی کالم مسٹ بی اپروپریٹ. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سائز جو ہے وہ اتنا اپروپریٹ ہونا چاہیے کہ اس میں ویلیو جو ہے وہ ایک ہی آئی یا وہ کوئی نہ ویلیو انٹر کرے. اب ہم ایک نیچے چھوٹی سی ایگزامپل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, جس کے اندر رول نمبر لکھا ہوا ہے, ایک سیریل نمبر ہے, یہ ایک اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہا ہے اور اس اسکرین میں ٹوٹل مارکس اس کے 20 دیے ہوئے ہیں, لیکن اس کے اندر جو نمبرز دیے ہوئے ہیں وہ 16, 15, 10 دیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یوزر 116 نہیں لکھ سکتا, یعنی 3 ڈیجٹ نہیں انٹر کر سکتا. اسی طریقے سے کوئی یوزر 16.5 نہیں لکھ سکتا, 1.5 لکھ سکتا ہے, 2.5 لکھ سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پرٹیکولر کالم ہے اس کالم کو آپ نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے, اس کی لینتھ آپ کے پاس 2 ہے اور 2 سے زیادہ لینتھ آپ نہیں لے جا سکتے. تو یہ وہ ریسٹرکشنز ہیں جو کہ ڈومین کے اندر مینج کی جاتی ہیں, اور ڈومین کے اندر ہی ان چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو اس فارم میں لکھیں کہ یوزر آپ کو اس سے زیادہ ویلیوز کو نہ انٹر کر سکے, یا ان ویلیوز کو وہ انٹیجر فارم میں انٹر کرے یا وہ ڈیسیمل فارم میں نہ انٹر کرے. یعنی انٹیجر کو وہ ڈیسیمل اس کو پتہ نہیں لگے گا اور وہ انٹری کر دے گا, اس کو مینج کرے گا. اسی طریقے سے یہاں پہ کوئی ڈیٹ کوئی نہیں انٹر کر سکتا. یعنی اگر یوزر کہے جی کہ میں 16 کی جگہ کوئی ڈیٹ لکھ لوں 19 سپٹمبر 2005, اب وہ بھی یہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے کہ اس کی لینتھ 2 دی ہوئی ہے اور ڈیٹا ٹائپ بھی میٹر کرتی ہے. اگر آپ نے انٹیجر دی ہوئی ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا. اس وجہ سے اس چیز کو مینج کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ریسٹرکٹیڈ کالم ہے جو کہ ڈومین کالم ہے, اور اس کا سائز اپروپریٹ ہونا چاہیے اور ڈیٹا ٹائپ بھی اپروپریٹ ہونی چاہیے تاکہ یہ صحیح ڈیٹا صحیح شیپ میں سیو ہو سکے.